حج کے مقام جن میں سے منا ہے، مصطلفہ ہے، میدان عرفات ہے اور جبل رحمت میں جو چاول اور پانی دیا ہے۔ السلام علیکم، ہیلو فرینڈ، کیسے ہیں جی؟ امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور میں حرم شریف میں بیٹھا ہوں۔ آپ کے لیے دعا ہے اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے۔ تو بسم اللہ جی، اللہ کا نام لے کے آج اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج آئے ہم موجود ہیں، ظہر کی نماز ادا کی ہے اور ابھی عصر کا ویٹ ہے، جب اذان ہوگی تو عصر کی نماز ادا کریں گے، اور آج جہاں کی زیارت کریں گے وہ ہے جی حج کے مقام جن میں سے منا ہے، مصطلفہ ہے، میدان عرفات ہے اور جبل رحمت ہے۔ نارملی یہ بند ہوتے ہیں کیونکہ ان کو حج کے دوران اوپن کیا جاتا ہے، لیکن ہم زیارت کر سکتے ہیں۔ تو ابھی انشاءاللہ عصر کی نماز پڑھ کے تو ہم چلیں گے وہاں پہ، زیارت کریں گے اور ساتھ میں آپ کو بھی زیارت کرائیں گے۔ تو نیچے یہاں پہ کبوتر بھی ہیں، آپ نے کافی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ مکے میں بہت زیادہ کبوتر ہیں۔ تو چلتے ہیں، پہلے ان کو بھی دانہ ڈالتے ہیں اور پھر اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جی الحمدللہ ہم نے عصر کی نماز ادا کر لی ہے، اور بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ مسجد میں جب بیٹھے ہوتے ہیں کوئی بندہ پانی لے آتا ہے، کوئی کھجوریں لے آتا ہے، کچھ نہ لے آتا ہے۔ ابھی ہم مسجد سے باہر نکلے تو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں 2 پیکٹ ہیں، انہوں نے چاول اور پانی دیا ہے۔ ابھی چلتے ہیں کبوتر چوک میں اور وہاں کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں، اور پھر جن مقامات کی آج ہم نے زیارت کرنی ہے پھر ہم وہاں جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی ساتھ زیارت کرائیں گے۔ جی ہم کبوتر چوک میں پہنچ چکے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ بندوں کا بھی کافی رش ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمیں دانے کدھر سے ملیں گے، تو سب سے پہلے وہ لیتے ہیں ادھر سے، میرا خیال ہے یہاں سے لے لیتے ہیں۔ کیا؟ ہاں جی دانے ہم نے لے لیے ہیں، تو میں نے 2 پیکٹ لے لیے ہیں، تو بھی ڈالتے ہیں یہاں پہ کبوتروں کو۔ کس سائڈ پہ چلے؟ باقی جو دوسرا پیکٹ ہے اس کو یہاں پہ ڈال دیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ چلو جی الحمدللہ دانوں والا بھی ہو گیا ہے، تو ابھی چلتے ہیں مقامات کی طرف جہاں ہم نے آج زیارت کرنی ہے۔
جی فرینڈ ابھی ہم منا میں موجود ہیں. جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ دونوں سائڈ پہ کافی زیادہ یہاں پہ خیمے لگے ہوئے ہیں. اور جو لاسٹ میں نے مسجد آپ کو دکھائی ہے وہاں پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام بھی کیا ہوا ہے. تو ابھی ہم یہاں کی زیارت جو ہے نا وہ گاڑی میں بیٹھ کے ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ جگہ جو اوپن ہوتی ہے یہ صرف حج کے دوران ہوتی ہے. تو یہ تھی جی سارا یہ والا ایریا جی منا کا ہے. ابھی ہم جا رہے ہیں جی مصطلفہ, کیونکہ جو شیطان کو کنکریاں جو مارتے ہیں حاجی تو جہاں سے لے کے آتے ہیں وہ مصطلفہ ایریا ہی ہے. تو ابھی ہم انشاءاللہ ابھی ہم وہاں جا رہے ہیں, وہاں کی زیارت کریں گے اور وہاں سے نکل کے ہم جائیں گے میدان عرفات, اور اس کے بعد ہم جائیں گے جی انشاءاللہ جبل رحمت, جہاں پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ ادا کیا تھا. ابھی نا حج جو ہے نا وہ بھی نزدیک آ گیا ہے, تو اس وجہ سے جہاں پہ یہ خیمے میں نے آپ کو دکھائے ہیں, اور جو خیموں کی اتنی زیادہ تعداد ہے. ویسے تو ہم نے ویڈیو میں دیکھا ہے کیونکہ حج تو کیا نہیں ہے, نہ کبھی مطلب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, بس لائیو اسٹریم میں دیکھی ہے ٹی وی پہ. تو اتنے زیادہ خیمے ہیں کہ بندہ بتا نہیں سکتا. اور ابھی ان میں سے نا ان میں دوبارہ کام شروع ہو گیا ہے, ان کو ری چیک کر رہے ہیں کہ پانی وغیرہ پائپ سب کچھ چیک ہو رہا ہے. تو ابھی جو ہے نا منا والا جو ایریا ہے وہاں پہ ختم ہو چکا ہے, ہم جو ہے نا مزدلفہ میں انٹر ہو چکے ہیں اور ہم جا رہے ہیں. جی فرینڈ ہم مزدلفہ میں موجود ہیں, اور آپ اگر میرے پیچھے دیکھیں تو یہ مسجد ہے جس کا نام ہے المسجد الحرام. تو اس کا جو چھت ہے نا وہ اوپن ہے, لیکن ہم ابھی اندر نہیں جا سکتے کیونکہ اس مسجد کو صرف اوپن کرتے ہیں جب حج کا ٹائم ہوتا ہے. تو ہم نے نا مسجد کا ایک راؤنڈ لگایا ہے گاڑی میں, اور بہت زیادہ یہاں پہ رش ہے اور بندے ہیں, کیونکہ یہاں پہ میرا خیال ہے یہ افطاری کرتے ہیں, کیونکہ جمیل صاحب بول رہے ہیں کہ جمعرات کو یہاں پہ نا بندے بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں, اور اس لحاظ سے انہوں نے افطاری کا بھی سامان لگایا ہوا ہے. اس سائڈ پہ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ افطاری کا نظام ہے. اور اگر آپ کو میں ادھر دوسری طرف دکھاؤں تو ماشاءاللہ تازہ باربیکیو بھی ہو رہا ہے. تو ذرا پاس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کیسے انہوں نے تازے کباب چل رہے ہیں یہاں پہ, اور ادھر سائڈ پہ انہوں نے کافی سامان رکھا ہوا ہے افطاری کے لیے بھی, اور دوسری طرف جو ہے نا بیان چل رہا ہے. تو یہاں پہ کافی بسیز بھی آئی ہوئے ہیں جو بندوں کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں. تو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ گرما گرم تازہ کباب یہاں چل رہے تھے, اور کھانے کا اتنا دل کر رہا تھا کہ میں کیا کہوں اب آپ کو. لیکن ہم نے ابھی میدان عرفات جانا ہے, اس کے بعد جبل رحمت جانا ہے, اور مغرب کا ٹائم پاس آ رہا ہے. تو پہلے ہم وہاں چلتے ہیں, کھانا انشاءاللہ وہ دے گا. آ جائیں. ہم مزدلفہ سے نکلے ہیں اور جا رہے ہیں میدان عرفات. تو جب حج ہوتا ہے تو یہ جتنا ایریا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے, ویسے بہت بڑا گراؤنڈ ہے, کافی بڑا میدان ہے, تو یہ بندوں کے ساتھ نہ فل ہوتا ہے. لیکن ابھی یہاں پہ کوئی خاص کوئی رش نہیں ہے, نارمل کوئی سعودی فیملی لے کے کوئی کھانا کھا رہے ہیں, کوئی بیٹھے ہیں آگے پیچھے کپڑے لگا رہے ہیں. تو ابھی ہم تو انشاءاللہ میدان عرفات جا رہے ہیں. جی فرینڈ ہم موجود ہیں جی میدان عرفات میں, اور ابھی جو ہے نا سورج غروب ہو رہا ہے, ماشاءاللہ خوبصورت نظارہ ہے. یہاں سے ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ خوبصورت نظارہ. یہ ہے جی مسجد ممبرہ, جہاں پہ جو حج کا خطبہ ہے نا, جو آخری دن جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ اسی مسجد میں دیا جاتا ہے, اور اس کا نام ہے مسجد ممبرہ. جو ہے نا 1 2 3 4 5 6 مینار ہیں ماشاءاللہ, اور اس کے 3 بڑے گنبد بھی نظر آ رہے ہیں. تو یہ ہے جی سارا میدان عرفات. اور اس سائڈ پہ اگر ہم نیچے دیکھیں تو ماشاءاللہ بہت بڑے پہاڑ ہیں. تو یہاں پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم بھی لگے ہوئے ہیں. ہاں جی اسپین میں تو کافی گاڑی چلائی ہے, چلا کے تھک گئے, تو آج ہم نے سوچا کہ یہاں پہ بھی ٹرائی کر لیں. تو یہ ہے جی میرے سائڈ پہ مسجد ممبرہ ماشاءاللہ. بھی ہم یہاں کے مسجد کے قریب سے گزر رہے ہیں, جا رہے ہیں جبل رحمت.
گاڑی کو ہم نے یہاں پہ پارک کر دیا کیونکہ آگے گاڑی نہیں لے کے جا سکتے، اور جو لوگ بسیز پہ آتے ہیں وہ بھی باہر جو ہے نا اسٹاپ پہ انہوں نے اسٹاپ کی ہوئی ہیں، پارک کی ہوئی ہیں، کیونکہ یہاں سے ابھی ہم جائیں گے پیدل، تو جلدی جلدی چلتے ہیں کیونکہ اندھیرا ہونے والا ہے۔ جتنی بسیز ہیں نا وہ جو بندے بسیز پہ آتے ہیں ان کو یہاں پہ اتارتے ہیں اور یہاں سے پھر آگے پیدل۔ یہ والا پہاڑ ہے جو ابھی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ وہ جبل رحمت ہے، لیکن ابھی ہم یہاں پہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ جی فرینڈ الحمدللہ جی فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں جبل رحمت پہ، اور یہ پہاڑ جو ہے یہ جبل رحمت کا پہاڑ ہے، جہاں پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا، اور آخری بھی تھا اور پہلا بھی تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا، مطلب کہ ان کی ہر ایک سنت، ان کے ہر ایک کام میں کوئی نہ کوئی چیز پوشیدہ ضرور ہے، کہ آج کے مطلب اگر کوئی بندہ مطلب اس کے پاس اگر توفیق ہے حج کرنے کی تو ایک بار ہی کر لے، یہ نہیں ہے کہ اس نے 2 بار کرنا ہے 3 بار کرنا ہے، تو مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں کتنی اچھائی اور کتنی دور اندازی تھی۔ اور دوسری جو سب سے یہاں کی مین بات ہے جو اہمیت رکھتی ہے اور اعلیٰ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، انہیں سزا کے طور پہ زمین پہ بھیج دیا گیا تھا، تو دوبارہ جب ان کا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کا جو ملاقات ہوئی تھی، جہاں ان کا ملاپ ہوا تھا، تو وہ بھی یہی پہاڑ تھا جب اللہ تعالیٰ نے معاف کیا تھا۔ تو اس مطلب کہ اس پہاڑ کی ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اماں حوا علیہ السلام کے ساتھ ایک نسبت ملتی ہے، اور دوسری ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ماشاءاللہ جی یہ تھی جی آج سب سے پہلے ہم نے منا سے سٹارٹ کیا، جہاں پہ حاجی جو ہیں وہ پہلے دن قیام کرتے ہیں، آ جاؤ ادھر آ جاؤ تسی، پہلے دن جو قیام کرتے ہیں وہ منا میں ہوتا ہے، پھر جو آ جاتے ہیں عرفات میں، عرفات سے پھر جو ہے نا مزدلفہ میں، وہاں سے کنکریاں اٹھاتے ہیں اور پھر منا جاتے ہیں، شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ جو مزدلفہ ہے نا وہ جہاں سے کنکریاں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں منا میں، جہاں پہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے لگے تھے، تو جو شیطان تھا وہ ورگلانے کے لیے ان کے پاس آیا کہ آپ کو ایسا نہ کرے، اس نے کافی زیادہ باتیں کی، کیونکہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 70 ایئر تھی، تو اس لحاظ سے بھی وہ کہہ رہے تھا شیطان کہ آپ نہ کریں، آپ مطلب اتنے بوڑھے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ بیٹا دیا ہے، آپ قربان نہ کریں، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں مانے تو شیطان پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس بھی گیا اور انہیں بھی ورگلانے کی کوشش کی، لیکن ان کے ایمان پختہ تھے، تو ان کی کیا بات ہے، تو وہاں پہ اس وجہ سے ابھی شیطانوں کی کنکریاں ماری جاتی ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو 3 جگہ شیطان نے روک کے ان کو ورگلانے کی کوشش کی۔ جب شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بولا کہ کنکریاں اٹھا کے نا شیطان کو ماریں، تو وہی سنت چاہ رہی ہے، اگر عمرہ کریں تو صفا مروہ پہ بھی وہی سنت چاہ رہی ہے، جب حضرت حاجرہ علیہ السلام نے انہوں نے دوڑ لگائی تھی، جب پانی چاہیے تھا تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پاؤں کی اڑی رگڑی تو آب زمزم جو آج پوری دنیا کے لیے شفا بنا ہوا ہے۔ تو ابھی ہم اوپر نہیں جا سکتے جبل رحمت پہ، کیونکہ یہ صرف حج کے لیے ہے، مطلب منا ہو گیا، مطلب مسجد ہم نے آپ کو مسجد نمرہ اور مسجد المسجد الحرام وہ ہم نے آپ کو دکھائیں، وہ بھی بند تھیں، یہ صرف جو ہے نا حج کے دوران ہی اوپن ہوتی ہیں۔ اور یہاں پہ یہ جو ہے نا یہ کولر بنے ہوئے ہیں حج کے دوران، جو مطلب حاجی ہوتے ہیں ان کے پانی پینے کے لیے بھی جگہ ہے۔ تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں۔ ہم ابھی جو سبیل لے کے آئے تھے، جو نماز پڑھ کے ہم نکلے تھے، ابھی ہم وہ کھائیں گے اور یہاں سے ہم جائیں گے ابھی واپس، انشاءاللہ نماز ادا کریں گے، اور کل جمعہ ہے اور کل ہم نے تیسرا عمرہ بھی ادا کرنا ہے۔ ہاں جی آج کی جو ویڈیو ہم نے سٹارٹ کی تھی تو ہم نے مسجد سے نکلتے وقت سبیل لی تھی، تو یہ ماشاءاللہ چاول ہے اور ایک لیگ پیس ہے، 7 کھجوریں ہم اپنی لے کے آئے تھے۔ یہ مسجد نمرہ ہے، ہم اندر تو نہیں پڑھ سکتے لیکن الحمدللہ ہم آج نمرہ مسجد کے ہاتھے میں نماز ادا کر لی مغرب کی۔ یہاں نارملی حاجی جو ہے نا وہ ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے آج اس نے ہمیں جو ہے نا یہ سعادت بھی نصیب کی کہ یہاں پہ بھی ہم نماز ادا کر سکے۔ تو ابھی شروع کرتے ہیں جی کھانا، تو پھر چلتے ہیں گھر کی طرف۔
جی یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے حج کے تمام مقامات جو ہیں ان کی زیارت کی ہے، اور امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ابھی تک میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔